یہ نیا ٹیسٹ جسم کے اندر پروسٹیٹ کینسر کی علامتیں تلاش نہیں کرتا، بلکہ ان مردوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں پیدائشی طور پر پروسٹیٹ کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ لعاب کے تجزیے سے ڈی این اے میں 130 تبدیلیوں یا میوٹیشنز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک تبدیلی پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرے کے سکور والے 10% مردوں کا سکین اور پروسٹیٹ بائیوپسی کی گئی۔ اس ٹرائل میں 55 سے 69 سال کے مردوں نے حصہ لیا۔ 745 مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کا زیادہ خطرہ پایا گیا۔ 468 مردوں کے مزید ٹیسٹ کیے گئے۔ ان میں سے 187 میں پروسٹیٹ کینسر کی تصدیق ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ UK کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان افراد میں آدھے سے زیادہ میں کینسر کے زیادہ خطرے والے ٹیومر پائے گئے جنہیں فوری علاج کی ضرورت تھی۔ یہ ٹیسٹ فی الحال یورپی نژاد لوگوں پر آزمایا گیا ہے اور یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ یہ جان بچانے میں مؤثر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص کے بہتر طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس سے جانیں بچیں۔ یہ تمام نسلوں، خاص طور پر سیاہ فام مردوں کے لیے بھی مؤثر ہو جن میں پروسٹیٹ کینسر کا زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ یہ پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص کے دوسرے طریقوں کے ساتھ کیسے کام کرے گا۔ اس سے پہلے کہ برطانیہ میں زیر استعمال پروسٹیٹ کینسر کی اسکریننگ کے طریقوں میں لعاب کا یہ ٹیسٹ شامل کیا جائے، اس کی بڑے پیمانے پر آزمائش کی جائے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ ٹیسٹ کی کارکردگی امید افزا ہے، تاہم اس کا استعمال عام ہونے میں کئی سال لگیں گے۔